السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ صفحہ نمبر 120 پر ہم پہنچے تھے۔ یہاں پر ایک عنوان قائم کیا گیا ہے، فلسفہ تناسخ اور اس پر تنقید و تبصرہ۔ اس میں چند لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ موت کا معنی بالکل ختم ہو جانا نہیں، بلکہ بعض جسم کو تبدیل کر دینا ہے۔ موت اس کا معنی بالکل ختم ہو جانا نہیں، بلکہ جسم کا تبدیل ہو جانا ہے۔ اب جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ موت محض جسم کے تبدیل ہونے کا نام ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ روح اس جسم سے جدا ہونے کے بعد دوسرا جسم اختیار کر لیتی ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے، ایک جسم سے الگ ہوتی ہے، انقطاع الروح عن الجسد، روح جسم سے منقطع ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، تو جدا ہونے کے بعد وہ ایک دوسرا جسم اختیار کر لیتی ہے۔ اور جو دوسرا جسم اس نے اختیار کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی پہلی زندگی، جو پہلی زندگی گزار چکا ہے، اس کی پہلی زندگی کے نیک و بد اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے تو اس کا اثر، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو پھر اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اس کی روح نچلے طبقے یا نچلے درجے کے حیوانی نباتاتی طبقات میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر اس کی روح اچھے اعمال کیے ہوئے، اس نے اچھے اعمال کر رکھے ہوں، تو اس کی روح اعلیٰ طبقوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی اچھے اعمال اس کا نتیجہ اچھا، برے اعمال اس کا نتیجہ برا۔ اچھے اعمال کی صورت میں اچھا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اس کی روح اچھے طبقوں کی طرف، اعلیٰ طبقوں کی طرف، اور برے اعمال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی روح نچلے طبقے جیسے حیوان ہیں یا نباتات، پودے، درخت، ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ غرض اس کے کہ اس نظریے کی روح سے جزا کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جزا سزا، وہ اسی دنیا میں ہے۔ اگر انسان کو جزا ملنی ہے، اچھا بدلہ، یا اس کو سزا ملنی ہے، برا بدلہ، اس کا تعلق اسی دنیا کے اندر ہے، اسی دنیا میں اس کو ملے گا۔ اس کی روح بار بار اجسام کے بدلنے کے ساتھ دنیا میں آتی رہے گی اور اپنے اعمال کے نتائج کو بھگتتی رہے گی۔ گویا اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے، وہ اس لیے انسان ہے کہ جب وہ جانور تھا اس وقت اس نے اچھے اعمال کیے تھے۔ ظاہر ہے پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب اچھے اعمال کیے تو روح آپ کی اعلیٰ طبقوں میں چلی جائے گی، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو برے طبقوں میں چلی جائے گی۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب جو بندہ، جو شخص انسان ہے، وہ پہلے جانور تھا، لیکن اس نے اچھے اعمال کیے تو وہ جانور سے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا۔ اس کی روح انسان کے اندر چلی گئی، انسانی جسم میں تبدیل ہو گئی۔ اور جو اب جانور ہیں، یہ پہلے کیا تھے؟ انسان تھے، انہوں نے برے اعمال کیے، تو برے اعمال کرنے کی وجہ سے اب ان کو جانوروں کا روپ دے دیا گیا۔ تو گویا
دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہا جائے گا انسان، حیوان، درخت ہونا دراصل اپنے پہلا جنم کہہ لیں یا پہلی زندگی کہہ لیں، پہلی زندگی، پہلا جنم، اس کے اندر جو کچھ اس نے اعمال کر رکھے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ۔ پھر اس کے اوپر یہ اشکال پیدا ہوتے ہیں، اس کے اوپر صرف یہ اشکال نہیں، اس کے اور بہت سارے اشکال پیدا ہوتے ہیں جن کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔ آئے میں آپ کو دکھاؤں اس کی صورت میں کون سے اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ جی یہ دیکھیے، نسخ ہونا، اگر یہ چکر ہے اور یہ ایسے ہی چکر چلتا رہے جس کا کوئی آغاز نہیں دیا جا سکتا، پھر اس کا آغاز کیا دیں گے ہم؟ انسان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات اور حیوان ہو، اور نباتات اور حیوان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے انسان ہو، انسان ہونے کے لیے لازم کہ پہلے وہ کیا ہو؟ حیوان ہو، اور حیوان ہونے کے لیے پہلے کیا لازم ہے؟ کہ وہ پہلے انسان ہو۔ تو پھر اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ابتدا کریں گے؟ نمبر 2، اگر تناسخ کا چکر ازلی اور ابدی ہے تو ماننا پڑے گا۔ ازلی اور ابدی کا مطلب یہ ہوتا ہے ازل سے، یعنی ابتدا سے، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ ویسے تو یہ بالکل ہی سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ ازل اور ابد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ازل سے ابد تک اور ابد سے ازل تک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تناسخ کا چکر ازلی اور ابدی ہے تو ماننا پڑے گا کہ نہ صرف وہ ارواح جو بار بار شکلیں بدلتی ہیں، بلکہ وہ مادے یعنی نباتات، جانور، انسان جو ان ارواح کو قالب مہیا کرتے ہیں وہ بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو قالب مہیا کرتے ہیں، مثلا وہی بات جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کا جسم اور حیوان کا جسم، ان کا پھر ازلی اور ابدی ماننا پڑے گا۔ جسم کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 3، ماننا پڑے گا نباتات، حیوانات اور انسان کی جتنی امتیازی خصوصیات ہیں وہ سب دراصل ان کے اجسام کی خصوصیات ہیں، نہ کہ نفوس باطن کی۔ جو نفس انسان کے قالب میں عقلی فکری قوتیں رکھتا تھا وہ حیوان کی شکل میں عقل سے محروم ہوگا، اور پودوں کی شکل میں اس غریب سے اپنے ارادے کی حرکت کی قوت سے بھی چھین لی جائے گی۔ یہ سمجھے، نباتات، حیوانات اور انسان، ان کے اندر جتنی امتیازی خصوصیات ہیں، مثلا انسانوں کے اندر بولنے والی خصوصیت ہوتی ہے، انسانوں کے اندر عقل والی خصوصیت ہوتی ہے، اور دیگر کئی خصوصیات ہیں، تو یہ دراصل ان اجسام کی خصوصیات ہیں، نہ کہ نفوذ باطنہ کی۔ اس لیے کہ جو نفس انسان کے قالب میں عقلی فکری قوتیں رکھتا تھا، عقلی اور انسان کے اندر ایک عقل ہے، انسان کے اندر فکر ہے، سوچ، یہ قوتیں رکھتا تھا، جب وہ حیوان کی شکل میں جائے گا تو اس کے اندر عقل ہوگی، یقیناً آپ کہیں گے کہ اس کی عقل محروم ہو جائے گی۔ اور اگر پودوں کی شکل میں پھر اس کو، یعنی بہت زیادہ برے اعمال کرنے والا ہو تو پودوں کی شکل میں اس کو دے دی جائے، جب پودوں کی شکل میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو عقل کیا، اب تو وہ اپنے ارادہ، جو حرکت کرنے کا ارادہ ہے، اس حرکت والے ارادے سے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر آ جائیں، نیک اور بد۔ ان اعمال کو کہا جا سکتا ہے جو سوچ سمجھ کر اور ارادے کے ساتھ کیے جائیں۔ اس لحاظ سے انسان کے اعمال تو نیک اور بد ہو سکتے ہیں، ان پر جزا اور سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن نباتات، حیوانات کے اعمال کو اچھا یا برا قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ان اعمال کے لیے جزا سزا کو درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ حیوانوں کے یا نباتات کے اب اعمال کیسے، اور ان کے اوپر سزا جزا وہ کیسی؟ چلیں، انسان کے تو اچھے اعمال اور برے اعمال ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن حیوانوں کے اچھے اور برے اعمال کیسے، ان کے اوپر کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ نمبر 5، اگر بعد کی زندگی ہمارے موجودہ
زندگی کے کارناموں کا پھل ہے تو ظاہر ہے کہ برے کاموں کا پھل برا ہی ہونا چاہیے، اور دوسرے جنم میں وہ برا پھل ہم کو ملا تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس برے پھل سے نیک اعمال واقع ہوں؟ لازماً اس سے برے اعمال ہی واقع ہوں گے، پھر ان کا پھل تیسرے جنم میں بھی اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ بھائی ایک انسان، چلیں یہاں سے بات کرتے ہیں، ایک انسان برے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کرنے کی وجہ سے وہ اب دوسرے جنم کے اندر حیوان اور جانور بن گیا۔ جب حیوان اور جانور بنے گا تو اب وہ برے کام کر کے آیا، تو لہذا برے کام کر کے آیا تو اب اس نے نیک کام تو کرنے نہیں، اس نے آگے اور ہی برے کام کرنے ہیں۔ اب اور برے کام کرنے ہیں تو پھر آگے وہ حیوان بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اور کہاں تک یہ سلسلہ جائے گا؟ اگر ایک اچھے کام کرتا ہے پھر وہ حیوان سے پھر اوپر انسان، پھر اوپر کہاں جائے گا؟ تو اچھے اور برے اعمال کا یہ جو تصور ہے کہ اسی جسم کے اندر قلب ہوتا ہے، اسی جسم کے اندر دوبارہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا ایک عجیب چکر ہے۔ اب اس کا خلاصہ کلام سنیے گا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، آگے اس کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم اور اس کے اندر جو روح ہے، روح بدلتی رہتی ہے، جسم سے جب روح نکال لی جاتی ہے تو روح بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی قالب سے مراد جسم، کبھی کسی قالب کے اندر چلی جاتی ہے، کبھی کسی اور قالب کے اندر، کبھی انسان میں، کبھی حیوان میں، اور کبھی نباتات میں، اور کبھی نباتات سے حیوان میں، اور کبھی حیوان سے انسان میں۔ یوں روح بدلتی رہتی ہے، اور انسان کے اچھے اور برے اعمال جو ہے نا یہ اس کے جسم کے اوپر یعنی روح کے ساتھ مرتب رہتے ہیں۔ جیسی روح ہوگی ویسے ہی پھر وہ آگے اس قسم کے جو حیوان یا انسان ہے ان کے اندر وہ روح کو ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے جتنے نقصانات اور جس قسم کے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے صفحہ نمبر آپ کے پاس ہے 122، وہاں پر آئے نا، کتاب پر صفحہ نمبر 122 کھولیں۔ اگر ہم یہ مانیں اس طرح، اس نظریے کو مانیں تو کئی ایسی باتیں صراحتاً واضح جو ہمارے علم اور عقل کے خلاف ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، جیسے ہم نے کچھ ذکر کر دیے۔ اچھا، اس سے آگے اور کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا اثر ہمارے نظریے اور ہمارے رویے پر پڑتا ہے۔ نمبر 2، اس سے ہمتیں انسان کی پست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، ترقی کی راہ جو ہے نا، ترقی کی راہ اس کے اوپر انسان نہیں چل سکتا۔ ترقی کی روح کو مردہ کر دیا جاتا ہے، ہمتوں کو پست کر دیا جاتا ہے، انسان کے نظریے اور اس کے رویے پر اثر پڑتا ہے۔ انسان کی ترقی کی جو راہ ہے وہ ناہموار ہو جاتی ہے۔ جو انسان اس کی شخصی اور قومی زندگی کے لیے حد درجے خطرناک ہے، اس سے جو نظریہ نکلتا ہے وہ انسان کی شخصی اور قومی زندگی کے لیے حد درجے خطرناک ہے۔ جو قوم اس نظریے کے قائل ہوتی ہیں ان کے اندر سے شجاعت ختم ہو جاتی ہے، ان کی جسمانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جسم کی نشو و نما کے لیے بہترین غذاؤں سے محروم ہو جاتی ہیں، اور اس سے تہذیب و تمدن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کو رہبانیت اور ترک دنیا کی طرف اس کی توجہ کرواتی ہے۔ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ کر، بالکل سب کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر اس کی توجہ کہاں کرواتی ہے؟ اس کی توجہ ترک دنیا کی طرف ہو جاتی ہے، رہبانیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ نجات کے طالب ہوتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ سنیاسی بن جاتے ہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، تنے تنہا اکیلے ہیں۔ وہ نجات سے محروم ہو کر
جانوروں اور درختوں کے طبقات میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی جو برے ہوتے ہیں وہ نجات سے محروم ہو کر درختوں اور جانوروں کے طبقات میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر ایسی قوم جو یہ عقیدہ رکھتی ہو تہذیب و تمدن اور دنیا میں کیسے ترقی کر سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے کئی ایسی باتیں آ گئیں کہ ان عقائد رکھنے کی وجہ سے کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس کا جسم جو ہے وہ صرف تبدیل ہوتا ہے، روح کبھی انسان میں، کبھی حیوان میں، اور کبھی کسی نباتات پودے درخت میں چلی جاتی ہے، تو پھر اس سے بے شمار اس کے اندر نقصان پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی شجاعت ختم، جسمانی قوتیں ختم، نشوونما کے لیے غذا ختم، تہذیب و تمدن ختم، رہبانیت، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں پھر ان کے اندر تو یہی ہے کہ اب ہم نے کیا اب آگے کس کی جانا ہے، ہم نے تو جانوروں کے اندر چلے جانا ہے، ہم نے تو اب درختوں کے اندر ہمارا قلب ہو جانا ہے، تو پھر اس قسم کے نظریات پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ آخرت اور اس کے اثرات۔ سوالات کے ان دو غیر مطمئن جوابات کے بعد تیسرا حل زیر بحث ہے۔ سوالات کیے نا، پھر ان کے آگے وہ جواب نہیں دے سکے، غیر مطمئن جواب جن سے بندہ مطمئن نہیں ہوتا وہ جواب دیے، تو اب اس کے بعد اسلام کیا حل پیش کرتا ہے، تو آئیں اسلام کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام کے اگر جوابات کے اوپر بندہ نظر دوڑائے تو حق اور سچ ہونا واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے، جو عقیدہ پیش کرتا ہے، وہی حق اور وہی سچ ہے۔ جیسے کہ ابتدا کے اندر بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ انسان کی دنیا کی زندگی یہ بالکل معمولی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دیکھیں اسلام ان فطری سوالات کا کیا جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ جب مٹا دے گا تو پھر یہ دنیا کی زندگی اور عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی ہے، سب کچھ مٹ جائے گا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے، معمولی زندگی ہے اور عارضی زندگی ہے۔ نمبر 2، پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری زندگی قرآن پاک بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں دے رکھی ہیں۔ نمبر 3، تمام لوگوں نے اپنے دینی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ بالکل سزا جزا کا دن ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے اچھے عمل ایک ذرہ برابر کیے وہ بھی رب کے سامنے، اور جس نے برے عمل ایک ذرہ برابر کیے وہ بھی رب کے سامنے ہوں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، وہ وزن کیے جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، کس کے اعمال اچھے اور کس کے برے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو نجات، جس کی بھلائی خدا کی میزبان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اور اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دی جائے گی۔ یہ ہے فطری سوالات کا وہ جواب، فطری سوالات کے وہ جواب جسے اسلام عقیدہ آخرت کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھتا ہو، لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، تو بس اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر بڑھا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید اسی مذہب کا پرزور حامی ہے، بلکہ قرآن مجید کا شاید ہی کوئی ایسا صفحہ جو اس کے ذکر سے خالی ہو، مگر اس سے
پہلے کہ ہم اس عقیدہ کی اخلاقی نتاج اور اس تہذیب اسلامی میں اس کے مقام اور اہمیت پر بحث کریں، ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ اس نظریے کے حق میں کیا دلائل ہیں اور عقل اس کو کہاں تک قبول کرتی ہے۔ عقل اس نظریے کو کہاں تک قبول کرتی ہے، اس کا فیصلہ اب عقل سے کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔